अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं आ गई हूँ। मेरी सुबह बहुत जल्दी लेट हुई तो मैं आए फटाफट खाना खाने के लिए। तो आज खाने में है 3 तरह का चुम्बर, दाल, भिंडी, 2 प्याज़ा जो भिंडी ज़रा समझ चिकन, राइस और कचुम्बर। फटाफट खाते। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे हम लोग को आज मजलिस है, मजलिस के लिए हम सब लोग जा रहे हैं नीचे। सो गाइस अभी हम लोग सब निकल रहे हैं मजलिस के लिए। सो गाइस अभी ये माशाल्लाह से मजलिस पढ़ने वाला मेरा क्यूट सा लिटिल पाई। बोलता है ना अपना अपना खरीदा हुआ आपको दिया। ठीक है अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मकाम अली अकबर के वहाँ पर रोज़े पे। रोज़े नहीं मतलब जो भी है, मैंने कि मैं अभी तक गई नहीं हूँ। वहाँ से हम लोग वहाँ पे मिलेंगे मजलिस लगी पूरी मजलिस पूरी नौहा मरसिया हदीस मसाहिब। सो गाइस अभी हम एंट्री कर रहे हैं रोज़े की। गाइस ये नहर फुरात है जहाँ मौला अब्बास पानी भरने के लिए आए थे। ज़ाहिरीन ग्रामीण कदर इस वक्त हम लोग नहर मुबारक के किनारे खड़े हैं और ये मकाम जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मशहूर है। और ये नहर असल में नहर फुरात ही से कट कर आ रही है, ये नहर फुरात नहीं है। बाज़ लोग इश्तिबाह करते हैं कि शायद मौला अब्बास यहीं पर पानी लेने के लिए आए थे, लेकिन ये तो बहुत नज़दीक है। ये नहर अलकमा है, ये नहर फुरात नहीं। मौला अब्बास नहर फुरात की तरफ गए थे जो कि एक जगह करबला से पहले हिंदिया नाम से पड़ती है। वहाँ पर यहाँ से 18 किलोमीटर का फासला है जो असल नहर फुरात है। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम वहाँ पर पानी लेने के लिए गए थे। वो तो ज़ाहिरीन के लिए आसानी हो जाता है कि दूर ना जाना पड़े, तो वहाँ से काट कर एक नहर यहाँ पर लाई गई है। और ये निशानी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के वजह और हाथ में परचम है। ये आप लेके ये दोनों हाथ जो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों ये पैगाम देना चाह रहे हैं इस मॉन्यूमेंट से कि अपने दोनों हाथ कटवा दिए लेकिन इस्लाम का परचम नीचे नहीं होने दिया। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम आखिरी दम तक इस्लाम की हिमायत करते रहे। ये मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। उलमा ने और मोतबर उलमा ने काफ़ी मरतबा इमाम अलैहिस्सलाम को यहाँ देखा है बाकायदा कि आप नहर अलकमा के पानी से वज़ू करते और इस मकाम पर नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ तक कि मिलता है कि आप हर जुमेरात को, हर शब जुमा को इस मकाम पर तशरीफ़ लाते और इसी नहर अलकमा से वज़ू करते हैं और इस मकाम पर आप नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ तक के बाज़ रिवायात में कि जब इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो इस मकाम पर आपका एक घर होगा। जब आप करबला ज़ियारत के लिए आया करेंगे तो इस मकाम पर इस्तिराहत किया करेंगे। इसी मकाम से पीछे मकाम इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम है। वहाँ पर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम जब भी आया करते थे मदीने से तो उस मकाम पर क़याम किया करते थे और वहाँ पर अपनी इबादतें अंजाम दिया करते थे। ये नहर मुबारक अलकमा है। ऐज़ान गिरामी जब रोज़े आशूर असर आशूर क़याम हुसैनी में पानी का कतरा भी न रह गया, खैमों से आलाताश है प्यास की सदाएं बुलंद होने लगी। अजीज़ों 4 साल की एक नन्ही सी बच्ची मशकीज़ों को उठाती और अपने सीने से लगा लेती है।
معلوم تھا کہ مشکیزے میں پانی تو نہیں تھا، لیکن کم سے کم مشکیزے کی جو ٹھنڈک تھی، تری تھی، کم سے کم اس سے تھوڑا سکون مل جائے گا۔ مولا عباس سے یہ آوازیں برداشت نہیں کی کہ میرے ہوتے ہوئے بچے پانی کے لیے تڑپے۔ مولا عباس امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہا آقا یہ آپ آوازیں نہیں سن رہے اللہ تعالیٰ کی، کیوں مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے؟ مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا دل تڑپا اور مولا حسین نے فرمایا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو نا، اگر علمداری شہید ہو جائے تو لشکر کی علمداری کون کرے گا؟ عزیزو تاریخ کے الفاظ ہے فنظر الی یمین فنظر الی شمال، کہ مولا عباس نے ایک مرتبہ اپنی دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ اپنی بائیں جانب دیکھا، اور جیسے ہی مولا عباس نے سر اٹھایا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو کے قطرات جاری تھے۔ مولا عباس نے فرمایا مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا، خدا کے لیے مجھے اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر سکوں۔ امام حسین علیہ السلام مولا عباس کو جانے نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ امام سکینہ کی خدمت میں آئے اور کہتی ہے، مولا عباس کہتے ہیں کہ اپنے بابا سے میرے لیے پانی کی اجازت مانگو کہ میں بچوں کے لیے پانی لا سکوں۔ ننھی سکینہ کا ہاتھ پکڑ کر امام حسین کی خدمت میں نے کل تفصیل سے مصائب پڑھے، آپ حضرات کے ذہن میں ہوگے۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ بھائی عباس اب تم ایسی سفارش لائے ہو کہ جو مجھ سے رد نہیں کر سکتا، لاؤ اپنی تلوار مجھے دے دو اور بس یہ ٹوٹا ہوا نیزہ لے جاؤ، اس سے تمہیں بس اپنا دفاع کرنے کی اجازت ہے، تم جنگ نہیں کر سکتے۔ بہرحال عزیز و علی کا شیر دل بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، لیکن شجاعت کے وہ جوہر دکھائے ابو طالب کے خون نے، ہاشمی اولاد نے، کہ جا کر فرات پر قبضہ کیا۔ 18 کلومیٹر دور گئے آپ مولا اور فرات سے سارے لشکر کو کھدیڑا آپ نے۔ علوی شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے 3 دن کی بھوک اور پیاس کا یہ عالم تھا۔ عزیز و انصاف سے بتائیے، جب پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے کسی مقام پر اور ہم آپ پانی میں شکل دیکھتے ہیں تو بالکل صاف ہمیں پانی میں اپنی شکل نظر آتی ہے، لیکن جب یہ علی کا غیرت دار بیٹا نہر فرات میں اترا اور فرات کے پانی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور پانی میں دیکھا تو عباس کو خود کی شکل نہیں نظر آئی، بلکہ پانی میں سکینہ کا چہرہ نظر آیا۔ سکینہ کی پیاس یاد آنے لگی کہ عباس جلدی کرو، ابھی تک خیموں میں پانی نہیں پہنچا، یہاں کیا کر رہا ہو؟ فوراً مولا عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا اور فرات سے باہر نکلے۔ عزیزو 300 تیر اندازوں کو یہ حکم ہوا کہ جا کر عباس کا راستہ روکو۔ ایک مرتبہ مولا کا دائیں بازو قلم ہوا، ایک مرتبہ بائیں بازو قلم ہو گیا، آخرکار مشکیزے میں بھی تیر لگ گیا۔ مشکیزے میں تیر لگنے سے پہلے پروردگار عالم سے مولا عباس دعا کر رہے ہیں کہ خدایا بس کسی طریقے سے یہ مشکیزہ خیموں تک پہنچ جائے، بھلے ہی عباس کی جان چلی جائے۔ عزیزو جس وقت یہ دعا کر رہے تھے نا مولا عباس، آپ کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے۔ جب ہم اور آپ دعا کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، لیکن عباس کے ہاتھ پہلے ہی قلم ہو چکے ہیں۔ اپنی نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھایا اور پروردگار عالم سے دعا کی۔ ملا فیض کاشانی کہتے ہیں کہ آسمان سے ایک ندا آئی کہ عباس بھلے ہی ہم نے تمہاری اس دعا کو قبول نہیں کیا، لیکن تمہیں یہ شرف ہم نے دیا کہ قیامت تک تم باب الحوائج کہلاؤ گے، کسی کو بھی اگر دعا کرنی ہوگی تو تمہارے وسیلے سے دعا کرے گا۔ بس مولا عباس نے کہا پروردگار عالم اگر یہ پانی خیموں تک نہیں پہنچ پایا تو میری ایک دعا اور ہے کہ میرا لاشا بھی خیموں تک نہ پہنچ پائے۔ میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں، میں سکینہ سے وعدہ کر کر نکلا تھا کہ پانی لے کر آؤں گا۔ عزیزو جب مولا عباس نہر فرات کی جانب جا رہے تھے تو سکینہ نے خیموں کے باہر تمام بچوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو وہ علم جو جا رہا ہے وہ میرے چچا عباس ہے۔ جیسے ہی علم نشیب میں اترا کہا دیکھو میرے چچا نے فرات پر قبضہ کیا۔ ایک مرتبہ علم دائیں جانب گرا، ایک مرتبہ بائیں جانب گرا۔ اب جناب زینب نے تمام بیویوں کو بلایا اور کہا جب میں مدینے سے نکلی تھی تو میں نے تمہارے پردے کی ذمہ داری لی تھی کہ میں تمہارے پردے کی ضمانت لیتی ہوں، لیکن جو میں نے تمہاری ضمانت لی تھی میں اپنی ضمانت واپس لیتی ہوں۔ جس بھائی کے بھروسے میں نے تمہارے پردے کی ذمہ داری لی تھی وہ میرا بھائی عباس جا کر دریا کے کنارے سو گیا۔ انا للہ و انا الیہ लोगों को भी बुलाइए ना। हाँ भाई आइए ना, नौहा पढ़ रहे हैं, नौहा पढ़ रहे, इधर आइए ना, नौहा पढ़ रहे, इधर आइए ना।
कितनी अच्छी हैं आप, थैंक यू, आई लव यू। भाई जब हम नहर अलकमा के ऊपर ब्रिज है वहाँ पे चढ़ के हम लोग जा रहे हैं अली अकबर के मकाम में। गाइस नहर अलकमा के पास बाज़ार लगती है, बहुत ही अच्छी बाज़ार है। गाइस अभी हम लोग आए हैं मकाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के रोज़े के पास। बहुत तेज प्यास लग गई यार, पानी बहुत प्यास, देखो भी नमकीन खा खा के प्यास लग गई। तो बहुत कम लाइन है, तो कुछ लाइन नहीं है, बस यहाँ से निकलो और वहाँ चले जाओ और बंदी शुरू। जो मेरी फोटो मेरे को बहुत प्यास लगी थी तो मैं इधर आए पानी पीने। अभी हम लोग आए हैं मकाम अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं मकाम मैंने वहाँ
पे करे कहाँ नजब का नाम शहर मुन्ना भाई के साथ भाई ठंडा लिया है जिससे हम लोग को पहचान जाए कि हम लोग ये टोल वाले इधर है। गाइस हम लोग आ गए मकाम अली अकबर के गाइस अभी हम लोग आ गए मकाम अली अकबर के। गाइस अभी हम लोग आए मकाम अली अकबर। अजय रास्ता करबला के खून का इंतकाम लेने वाला। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें पैदा किया और हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा, और उसमें जो सबसे बड़ी नेमत है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम है, और विलायत अली अलैहिस्सलाम जो हमारे दिलों में है। सल्लल्लाहु और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने आज हमें इस सरजमीन में आने की तौफीक अता की। ऐनल हसन व ऐनल हुसैन, ऐना अब्नाउल हुसैन, ऐनल हसन व ऐनल हुसैन, ऐना अब्नाउल हुसैन, ऐनल हसन व ऐनल हुसैन, ऐना अब्नाउल हुसैन। बस रोने वालों को उनपर रोना चाहिए, चुनांचे उन जैसों पर ढाड़े मार कर रोना चाहिए। उनके लिए आंसू मार और चीख चीख कर रोए, नाला फरियाद बुलंद करके और बुलंद आवाज़ों में रो रो कर कहे, कहाँ है हसन और कहाँ है फर्जंदाने हुसैन। इस सरजमीन को करबला कहते हैं। इसी जगह 1400 साल पहले 72 के लाशें पड़े थे। यहीं पे और मोहम्मद कत्ल हुए थे, यहीं पे हबीब बिन मज़ाहिर शहीद हुए थे, यहीं पे अब्बास अलमदार के बाजू कटे थे, यहीं पे जनाब कासिम के लाश के टुकड़े हुए थे, यहीं पे जनाब अली अकबर के गले सीने पे बर्छी लगी थी, यहीं पे जनाब अली असगर के गले पे तीर लगा था, और हाय यहीं पे मेरा मौला हुसैन कत्ल कर दिया गया था। इमाम ज़माना फरमाते हैं, सलाम अली अकबर पर और कमसीन शीर खान अली असगर पर, सलाम उन जिस्मों पर जिस बदशालत लूट लिया गया, सलाम उन सरों पर जिसको जिससे जुदा कर दिया गया। जनाब अली अकबर ने अपने बाबा से जब इजाज़त ली, बाबा ने कहा फिजान अपनी अम्मा से इजाज़त ले लो। जनाब अली अकबर इजाज़त नहीं ली, मौला ने सर पर मारा बांधा और कहते जा रहे थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब अली अकबर मैदान में गए तो देखा कि बूढ़ा बाप पीछे पीछे आ रहा है। जनाब अली अकबर ने कहा, बाबा आपसे समझा रुखसत कर दिया था। मौला ने कहा, अली अकबर आज तुम साहिब औलाद होते। जनाब अली अकबर मैदान में गए, जंग शुरू की। मौला नहीं रहे थे। मौला ने कहा, ऐ लैला दुआ करे। अली अकबर के सामने एक पहलवान आया है, माँ की दुआ बेटे के हक में जरूर कबूल होती है। ऐ लैला वो शेरों से याद है कि अली अकबर 3 दिन का भूखा प्यासा है। आज जनाब लैला की दुआ कबूल हुई। जनाब अली अकबर खेमे में वापस आए। जनाब अली अकबर ने कहा, बाबा ये पानी मिल जाता तो लइयों को जब ये खैबर की याद दिला देता। मौला ने कहा, अपनी ज़बान में टहन निकालो। जनाब अली अकबर ने कहा, बाबा आपके तो मुझे रुखसत, आपकी ज़बान में तो कांटे हैं,
آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں بابا. جناب علی کو میدان میں گئے, جنگ شروع کی. جنگ کرتے کرتے ایک بار ایسا لگا کوئی کو سمجھ نہ سکے. نیزہ سینے پر لگا, چاروں طرف سے حملے ہونے لگے. جناب علی اکبر نے اپنے بابا کو پکارا, بابا میری مدد کر. مولا میدان میں گئے. مولا کہتے جا رہے تھے, اینا علی اکبرا, اینا علی اکبرا, علی اکبر کہاں ہو تم. مولا جوان بیٹے کی لاش میں پہنچے تو دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. مولا نے کہا, اے بنی ہاشم کے بچوں, بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھے گا. لاشا علی اکبر خیمے میں لائے. لیلا نے دیکھ کر کہا, اٹھانے آ گیا سے علی کہہ کر نکل جائے گی یہ برچی. نہ گھبرانا میرے دل, ہاتھ سینے سے تمہارا ہاتھ سینے سے ہٹانے آ گیا بابا. اب آنکھیں کھول دو اکبر سرانے آ گیا بابا. اب آنکھیں کھول دو اکبر سرانے آ گیا بابا. چلی آئی تھی یاد راستے تک ثانیے زہرا, بڑی مشکل سے بھیجا ہے قسم دے کر تیری بیٹا. بہن کیسے تڑپتی ہے بتانے آ گیا بابا. آنکھیں کھول دو اکبر سرانے آ گیا بابا. آنکھیں کھول دو اکبر سرانے. میں اپنا والا کھاؤں گی. جیسا ہے لگما کو کھانا ہے, کو کھانا ہے. کھاؤ گے. گلے میں بہت ٹھیک ہے. یہاں پہ نیازے سن لٹا ہے. گائز یہ مقام علی اکبر کا روز تو مقام ہے. یہاں پہ بینر اور سب گفٹ آئٹم بہت اچھے ملتے ہیں. لحاظ زائرین گرامی قدر, اس وقت ہم لوگ مقام علی اکبر اور مقام علی اصغر دونوں کے درمیان کھڑے ہیں. آواز آ رہی ہے سب کو؟ عزیزان محترم, یہ مقام بڑے درد و غم اور مصائب کا مقام ہے. آپ تصور کیجئے کہ ایک بوڑھے باپ پر وہ مرحلہ کتنا مشکل ہوگا کہ ایک طرف 18 سال کے کڑیل جوان کا لاشا ہے اور دوسرے طرف 6 مہینے کے نونہال کا لاشا ہے. کتنا مشکل مرحلہ ہوگا ایک باپ کے لیے. عزیزان محترم, یہ مرحلہ مصائب صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے, مصائب سننے کا نام نہیں ہے, مصائب تصور کرنے کا نام ہے. ذرا اپنے ذہن کو 1400 سال پہلے اسی مقام پر لے آئیے اور غریب زہرا کی مظلومیت کا اندازہ لگائیے. عزیزوں, اسی حرم کے پیچھے خیمگاہ. عزیزوں, میں ایک چھوٹی سی بس روایت پڑھوں انشاءاللہ, پھر آپ کے پاس زحمت تمام. مدینے میں ایک مرتبہ ایک عیسائی آیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ میں رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ کو گزرے ہوئے زمانہ گزر گیا. اب وہ شخص مایوس ہو کر جانے لگا. جب وہ جانے لگا تو کسی نے اس سے کہا, بھائی ابھی رسول اللہ تو دنیا میں نہیں ہے, لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ کی زیارت کرو
تو اللہ نے امام حسین کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو شکل و صورت میں بالکل رسول اللہ سے شباہت رکھتا ہے. وہ شخص امام حسین کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے مولا مجھے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کی زیارت کرا دیجئے, میں نے سنا ہے کہ آپ کا بیٹا رسول اللہ سے شباہت رکھتا ہے. ایک مرتبہ امام حسین اسے بیت الشرف میں لے کر گئے اور علی اکبر کو حکم دیا. عزیزان محترم, جیسے ہی علی اکبر بیت الشرف سے باہر آئے, وہ یہودی تھا, لیکن جیسے ہی علی اکبر کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ اکبر پڑھتا جاتا ہے. عزیزو وہ غش کھا کر گر گیا روتے روتے. جب اسے اٹھایا گیا وہ امام حسین سے دعا کرتا ہے, کہا مولا میں آپ کے مذہب کا تو نہیں ہوں لیکن رسول اللہ سے شباہت رکھتا ہے آپ کا بیٹا. میں نے سنا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, آپ پروردگار سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ایک ایسا بیٹا عطا کرے. امام حسین فرماتے ہیں میں تمہارے لیے دعا تو کر دوں گا اور میری دعا قبول بھی ہو جائے گی, اللہ تمہیں اتنا خوبصورت جوان, اتنا خوبرو بیٹا بھی عطا کر دے گا, لیکن میرے بھائی ذرا انصاف سے مجھے ایک بات بتانا, اگر پروردگار عالم نے تمہیں اتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا اور اگر اس کے پیر میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ عزیزو وہ یہودی تڑپ کر کہتا ہے جواب سنیے گا کہ مولا اگر وہ کانٹا میری آنکھ میں چھپ جائے تو میں برداشت کر دوں گا, لیکن اس خوبرو جوان کے پیر میں وہ کانٹا برداشت نہیں کروں گا. فوراً غریب زہرا تڑپ کر فرماتے بھائی تو اتنا ہی نہیں برداشت کر پا رہا ہے کہ اس کڑیل جوان کے پیر میں ایک کانٹا لگے, ذرا اس بوڑھے باپ سے پوچھنا جو اس کے سینے سے برچی کا پھل کھینچے گا. عزیزو بس میں نے تمام مذاہب ختم کر دیے. روز عاشور علی اکبر کو رخصت ہونے میں جتنی دیر لگی, حمید ابن مسلم کہتا ہے اتنی دیر کسی بھی شہید کو رخصت ہونے میں نہیں لگی. بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, ایک جوان باہر آتا تھا, تمام بیبیاں حلقہ بنا کر دوبارہ خیمے میں لے جاتی تھی, پھر پردہ ہٹتا تھا, ایک جوان خیموں سے باہر آتا تھا, پھر تمام بیبیاں کئی مائیں گلے لپٹ کر روتی تھی, کئی بہنیں لپٹ جاتی تھی, بھیا علی اکبر نہ جائیے, صبح سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا ہے. غرض کے عزیزو 18 بار خیمے کا پردہ اٹھا, 18 بار خیمے کا پردہ گرا. امام سجاد سے اجازت لی, جناب زینب کے خیمے میں آئے, پھوپھی اماں مرنے کی اجازت چاہتا ہوں. ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام کا دل تڑپا, کہا بیٹا اکبر کیا 18 سال اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تم آ کر مرنے کی اجازت مانگو. الغرض عزیزو میں نے ساری رخصتیں چھوڑ دی, علی اکبر کو جنگ کی اجازت ملی. آخری رخصت امام حسین کے پاس آئے, کہا بابا بس آپ کی اجازت رہ گئی ہے. عزیزو تصور کیجئے گا غریب زہرا کا دل تڑپا. مولا فرماتے بیٹا علی اکبر آج تم 18 سال کے ہو گئے ہو, ہمیشہ جب بھی تمہارے سر پر امامہ باندھنا ہوتا تھا, کبھی تمہاری پھوپھی باندھا کرتی تھی, کبھی مائیں باندھا کرتی تھی, لیکن آج میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں اپنے سر اپنے آپ تمہارے سر پر اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھوں. عزیزو میری طرف دیکھیے گا, علی اکبر طویل القامت تھے. علی اکبر 18 سال کا کڑیل جوان گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا. امام حسین نے ایک ہاتھ علی اکبر کے سر پر رکھا, دوسرے ہاتھ سے امامے کے پیچ باندھتے ہیں اور اپنی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات دہراتے جاتے ہیں. الغرض علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے, چند قدم آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. اب جو پیچھے مڑ کر دیکھا 57 برس کا بوڑھا باپ کمر کو تھامے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے, کہا بابا اگر آپ چاہتے ہیں میں نہیں جاؤں تو میں نہیں جاتا ہوں, آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی, اب یہ پیچھے کیوں آ رہے ہیں. ایک مرتبہ غریب زہرا فرماتے علی اکبر کاش تمہارا بھی کوئی نوجوان بیٹا ہوتا تو تم سمجھتے کہ جب نوجوان بیٹا مرنے جاتا ہے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے. الغرض علی اکبر دوبارہ سوار ہوئے اور جنگ پر گئے. عزیزو ایک عظیم جنگ کی ایک نامی گرامی پہلوان علی اکبر کے مقابلے میں آیا. ایک مرتبہ جیسے ہی امام حسین نے خیمے کے پیچھے دیکھا تو پردے کے نیچے سے 2 پیر نظر آئے. امام حسین سمجھ گئے یہ علی اکبر کی ماں ام لیلا ہے جو علی اکبر کے جنگ کے مناظر دیکھ رہی ہے. امام حسین فرماتے ہیں لیلا اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرو, ایک نامی گرامی پہلوان علی اکبر سے لڑنے کے لیے آیا ہے. امام ام لیلا فرماتی ہے مولا میں چاہتی ہوں کہ آخری مرتبہ علی اکبر کی زیارت کر دوں. امام حسین فرماتے ہیں لیلا دعا کرو, بیٹے کے حق میں کی گئی
माँ की दुआ जल्दी कबूल होती है। एक मरतबा उम्मे लैला खैमे के पीछे गई, तमाम बीबियों को इकट्ठा किया, मुसल्ला बिछाया, अपने दोनों हाथ बुलंद किए, या रात यूसुफ इला याकूब, ऐ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, मेरे यूसुफ को मुझसे मिला दे। एक मरतबा दुआ कबूल हुई। अली अकबर वापस आए का बाबा अगर पानी का कतरा मिल जाता तो मैं इन लईनों को दिखा देता कि हाशमी जवान कैसे जंग किया करते हैं। अजीजों, इमाम हुसैन ने अपना मुंह खोला और कहा, बेटा अकबर अपनी ज़बान मेरे दहन में रख दो, शायद कुछ ज़बान तुम्हारी तर हो जाए। अजीजों, यहाँ उम्मे लैला को पता चला कि अली अकबर पानी मांग रहे हैं। माँ का दिल था, माँ जानती थी कि खैमों में पानी नहीं है, लेकिन क्या करती, शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा, माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा, कितनी मजबूर थी। साक़िए कौसर की बहू खादी मशकीज़ा कई बार उलट कर खाली मशकीज़ा उम्मे लैला पलट पलट कर देखती है कि काश पानी का खतरा मिल जाए। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं होटल, खाना ना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करके फिर हम लोग मजलिस के लिए निकल जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग इमाम हुसैन के रोज़े के पीछे की साइड है होटल जाने के लिए। अल मुर्तज़ा होटल दिख गया हम लोग को। करती हुई लाशें पे चली आऊंगी, अपने नासूर कलेजे में दिखलाऊंगी, मेरी तकदीर में कुछ भी नहीं अशिकों के सिवा। कोई भाई बती जाना कोई है